پروگرام کے آرگنائزرز، دوستوں، بھائیوں، کچھ لوگوں کے ساتھ اس قسم کا تعلق بن جاتا ہے، اس قسم کی ویو لینتھ بن جاتی ہے کہ وہ بندہ کھنچا چلاتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ کون سی پارٹی سے تعلق ہے، یہ سوچے بغیر کہ اب وہ ہے یا نہیں ہے، یہ سوچے بغیر کہ نقطہ نظر میں کچھ اتفاق ہے یا اختلاف ہے۔ فیض نے کہا تھا، شاید وہ شہید ڈاکٹر پرویز محمود صاحب کی برسی پہ ہمارا حیدرآباد سے آنا اس کو لنک اپ کرتا ہے کہ جب بھی ابرو در یار نے ارشاد کیا، یار نے نہیں، ابرو در یار نے ارشاد کیا، جس بیاباں میں بھی ہم ہوں گے چلے آئیں، در کھلا دیکھا تو شاید تجھے پھر دیکھ سکیں، بند ہوگا تو صدا دے کے چلے جائیں۔ تو ہم شہید ڈاکٹر پرویز محمود کے فکر، ان کی جرت، ان کی کمٹمنٹ، ان کی ثابت قدمی کی پکار پہ ہر وقت حاضر ہیں۔ ان کے دوستوں کا، ان کے نقطہ نظر کا در کھلا ہوگا تو ہم پھر ان کے وساطت سے، ان کے توسط سے پھر پرویز محمود صاحب کو دیکھیں گے، اس سے جڑیں گے۔ اگر وہ دروازہ خدا نخواستہ کبھی بند ہو گیا اس نقطہ نظر کا، تب بھی ہم آئیں گے اور صدا دے کے واپس چلے جائیں گے، جڑے رکھیں گے اپنے کو اس پورے مشن کے ساتھ۔ میرا ان سے انتہائی مختصر تعلق بنا جب ہم عالمی طاقتوں کی ہدایتوں پر اس پورے خطے کو، اس سمندری بیلٹ کو انٹرنیشنل طاقتوں کے حوالے کرنے کا جو منصوبہ جوڑا گیا، اس کے حوالے سے ہم نے ریلی نکالی 22 مئی کو۔ اس میں وہ میرے شانہ بشانہ تھے، اور اس چھوٹے سے سفر میں مزیدار بات ہے کہ جب ہم نکلے اور ہم پہ گولیاں برسائی گئیں، تو پہلے جو ہمارے ساتھ لوگ چل رہے تھے، اس گولیوں کی بارش میں جتنے میرے ساتھ، کوئی فرق نہیں تھا، جتنے میرے ساتھ سندھی تھے، بلوچ تھے، پشتون تھے، اردو بولنے والے، پنجابی بولنے والے تھے، گولیاں چلنے کے بعد ان میں سے 90% بھاگ گئے، گم ہو گئے، گاڑیوں میں چلے گئے، دوسری پارٹیز کے دوسرے ہمدرد دوست۔ جو 5-10% گولیوں کے بوچھاڑ میں چلتے رہے، ان میں ایک ڈاکٹر پرویز محمود تھا، نہتا پہلی صف میں۔ جب ہم نکل کے پان منڈی سے شاہین کمپلیکس کی جانب سے بڑھ رہے تھے، تو میں نے ان کو کہا، پرویز صاحب یہ جو ہمارے آس پاس دوست تھے وہ سب آہستہ آہستہ تتر بتر ہو گئے، آپ بھی ہمارے ساتھی ہیں، آپ بھی جائیں۔ انہوں نے کہا، پرویز صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ حیدرآباد سے آئے ہیں، میں گلی گلی میں، ان کے محلوں میں، ان کی گھر کے سامنے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلے کرتا ہوں، یہاں میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں، میں آخری دم تک رہوں گا، بھلے گولیاں چلیں، گولیاں ویسے ہی مر جائیں گے، باتھ روم میں گر کے بھی مر جائے گا بندہ۔ تو he was a different type of person. He was a unique sort of person. I haven't seen such person here. مجھے کراچی کی پالیٹکس میں یہ دوستوں نے نام لیا، بالکل صحیح نام لیا ہمارے پی ایس ایف کے دوست نے، ڈاکٹر نجیب۔ وہ نجیب جو تھا پی ایس ایف کا، وہ بھی کچھ اس قسم کا لوگ تھا، بندہ تھا کہ اس قسم کے لوگ جو یوں کھڑے ہو جائیں۔ کتنی بدنصیبی ہے ہماری کہ دنیا بھر کے لوگ کہتے ہیں کہ میرے علاقے میں امن ہو، دنیا کا ہر بندہ کہتا ہے، روس سے لے کے امریکہ تک، چین سے لے کر ویتنام سے لے کر برازیل تک، لوگ کیا کہتے ہیں، میرے علاقے میں مارکیٹ اچھا ہو، میرے علاقے میں اسکول اچھا ہو، میری گلی پکی ہو، میری ڈرینیج کی لائن بہتر ہو، میرے پاس پارک اچھا ہو، میرے پاس کاروباری سرگرمی ہو۔ یہ مزیدار پاکستان کے لوگ ہیں، خصوصاً کراچی کے اور دوسرے اضلاع کے بھی، سندھ کے، کہ وہ کہتے ہیں میرے علاقے میں کیوں کام کر، میرے علاقے کا قاتل کیوں پکڑا، جیکب آباد کا قاتل کیوں پکڑا، تھر کا کیوں نہیں پکڑتے۔ اب تم تو خوش ہو کہ جیکب آباد کا قاتل پکڑا جو تمہیں قتل کرنے جا رہا ہے، میرے علاقے میں کچرا کیوں اٹھا رہے ہو، میرا محلہ ہے پرنس ٹاؤن، اسی گلی سے تم نے وہاں ٹنڈو باغوں میں کچرا کیوں نہیں اٹھایا۔
لوگ ساری دنیا میں کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑو، نیو جرسی کو چھوڑو، نیو یارک کے آ کے جیکسن ہائٹس کا کچرا اٹھاؤ. یہاں جیکسن ہائٹس والا پاکستان میں ہوتا تو وہ کہتا یہاں کیوں اٹھا رہا ہے، برازیل کا کچرا کیوں نہیں اٹھایا؟ یہاں کڈنیپر کو کیوں پکڑا ہے؟ یہاں جیب کترا، میرے رن چھوڑ دائیں کا جیب کترا کیوں پکڑا ہے؟ گلشن اقبال کا کیوں نہیں پکڑتے؟ ریپ کرنے والا لانڈی کا کیوں پکڑا ہے؟ کورنگی والے ریپ کرنے والے کو یہ کمال کر رہے ہو جناب، لانڈی والے ریپ کرنے والے کو پکڑ دیتے ہو، کورنگی والے کو چھوڑ دیتے ہو. ساری دنیا میں الٹی ڈیمانڈ، یہاں الٹی ڈیمانڈ. تو پاکستان کو سب سے بڑا اس کا مرکز تھا کراچی اکنامک. انگلینڈ کا سب سے بڑا اکنامک مرکز ہب لندن ہے. امریکہ کے تو اب انہوں نے بہت سے شہر بنا دیے، مگر نیو یارک یا شکاگو یا واشنگٹن ہے، ڈھاکہ ہے، ممبئی اور دلی ہے، دبئی، ابو ظہبی اور شارجہ سے بڑا مرکز ہے، سڈنی، برسبین اور پرتھ اور دوسرے شہروں سے بڑا مرکز ہے، برازیلیا اور ساؤ پالو بڑے مرکز ہیں. برازیل کے مرکز بڑے ہوتے ہیں شہروں. پیرس پہچان ہے فرانس کی، اور آپ نے اور ہم نے اپنی پہچان کو بنا دیا بھتا خوری، دادا گردی، غنڈہ گردی، کرائم. اور صرف کراچی کے لوگوں نے نہیں، صدقے تمام اضلاع کے ہم لوگوں نے. ہم کرمنل وڈیروں کے خلاف نہ بولیں اور میں آ کے آپ کو کہوں الطاف حسین کے خلاف بولیں. میں اپنے علاقے کے کرمنل وڈیرے کو سپورٹ کروں اور آپ کو آ کے کہوں کہ آپ اپنے کرمنل کے خلاف، یہ تو بے وقوفی ہے. مجھے پہلے میری جرت کا امتحان ناظم آباد کے کرپٹ بندے کے خلاف آپ کو بولنے پہ بھڑکانے سے پہلے مجھے اپنے پرنس ٹاؤن، قاسم آباد، دادو، لاڑکانہ، جوہی، کندکوٹ، شکارپور کے کرمنل شخص کے خلاف بولنے کی پہلے جرت مجھے پیدا کرنی چاہیے. میں وہاں کنفرنٹ کروں جو کرمنل ہے، کوئی سی بھی پارٹی کا ہو، کسی بھی گروپ کا ہو، میں پہلے اس کو وہاں کنفرنٹ کروں. اگر اس میں مجھ میں جرت نہیں ہے تو میں آپ کو آ کے مشورہ دوں. تو پرویز محمود ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو آپ کو کہتا ہے کہ اسلام آباد کے لوگوں اٹھ کھڑے ہو جاؤ، فیصل آباد کے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، ظلم سے لڑو، مردان والوں، گجرانوالا والوں. وہ خود کراچی کی گلیوں میں بیٹھ کے، اور اب تو بہت بولنا آسان ہے، اب تو یہ پروگرام کرنا بھی بہت آسان ہے. اب تو یہ پروگرام کرنا بھی آسان ہے نا. اس وقت کرتے نا، اس وقت دنیا کے ہر ملک میں ایک ان نون سولجرز کی قبر ہوتی ہے، اور کوئی دوسرے ملک کا بادشاہ یا صدر یا وزیر اعظم آتا ہے، نامی گرامی نہیں. دا گریو یارڈ، دا ٹومب آف این ان نون سولجر. وہ سولجر جس کا کوئی نام نہیں ہے، وہ ہزاروں ان سولجرز کو ریپرزنٹ کرتا ہے جو گمنامی میں مارے گئے لڑتے ہوئے وطن کے لیے. ہمارے پاس روایت ہی نہیں ہے، ہم نامی گرامی لوگوں کے پاس جاتے ہیں. تو وہ ان نون سولجرز پاکستان کے، جن کو ابھی امپورٹنس نہیں ہے نواز شریف جتنی، عمران خان جتنی، سراج الحق صاحب جتنی، زرداری صاحب جتنی، ایون میرے جیسے لوور مڈل کلاس کے شخص جتنی بھی نہیں ہے، مگر وہ ہم سے زیادہ ثابت قدم اور ہم سے زیادہ فائٹر اور ہم سے زیادہ حوصلے والے تھے، جن کو اب آپ کا میڈیا اور آپ کے اخبارات یاد نہیں کرتے. وہ لوگ اس وقت لڑے. ہم نے ان پہ کیا حرف حق سنگ زن، جن کی ہیبت سے دنیا لرزتی رہی. ہم نے ان پہ کیا حرف حق سنگ زن، جن کی ہیبت سے دنیا لرزتی رہی، جن پہ آنسو بہانے کو کوئی نہ تھا، اپنی آنکھ ان کے غم میں برستی رہی. ان لوگوں کے غم میں جب کراچی کی گلیوں میں دہشت کا راج تھا، کلاشنیکوف تھی، اس کو دیکھ لینا، اس کو بوری میں بند کر دینا، تم کو دیکھ لیں گے. جب نازیہ حسن جیسی گلوکارہ کانپتی تھی، جب صلاح الدین تکبیر کا مدیر اس کو اس کی آفس میں گھس کر اس کے گھر میں گولیاں مار کے قتل کیا جاتا تھا، جب کراچی کی سوغات، پورے پاکستان کا تشخص، سندھ کا تشخص، حکیم سعید قتل ہو جاتا تھا اور کوئی ہونٹ نہیں ہلا سکتا تھا، ان حالات میں یہ پرویز محمود یہ میدان پہ کھڑا ہوا تھا. جب اکثر لوگ گھروں میں چھپے ہوئے تھے، جب اکثر لوگ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے تھے حالات سازگار نہیں تھے، تب پرویز محمود جیسے لوگ، اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن، پی ایس ایف کے کارکن، ڈی ایس ایف کے کارکن، ایس ایس ٹی کے کارکن، پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے کارکن، وہ طالب علم
جنہوں نے کراچی یونیورسٹی میں، این ای ڈی میں، داؤد میں، ڈی ایم سی میں، ایس ایم سی میں جنہوں نے مزاحمت کی، جو نہیں جھکے اے پی ایم ایس او کے غنڈوں کے سامنے، ایم کیو ایم کے دہشت گردوں کے سامنے، جو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے، وہ لوگ قابل سلام ہیں، وہ قابل رشک ہیں۔ وہ اردو بولنے والے بچے جو ان محلوں میں رہتے تھے، سندھی بولنے والے، ہم تو اپنے محلے میں چلے جاتے تھے، ہم پہ امتحان کم تھا، یہ سمجھنا چاہیے۔ سندھی اپنے محلے میں چلا گیا، پشتون اپنے محلے میں چلا گیا، وہ اردو بولنے والی جرت مند ماؤں کے بچے جن کو انہی محلوں میں لوٹ کے جانا تھا جہاں ان کے گھر کے سامنے دہشت گرد کا گھر ہوتا تھا، اور وہ وہاں پہ جاتے تھے بول کے، اور وہ کراچی یونیورسٹی میں آواز بلند کر کے وہاں لوٹ کے جاتے تھے، اور وہاں جا کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قتل کی دھمکیوں کے باوجود ڈٹ کے کھڑے ہوتے تھے۔ وہ لوگ قابل سلام ہیں، وہ قابل رشک ہیں۔ کراچی میں جو امن ہے، the entire credit goes to those vanguards, those unsung heroes جن کو نہیں گایا گیا، وہ لوگ، ان کو کریڈٹ، ان کو خراج تحسین یہ ہے کہ کراچی کو دوبارہ خوشیاں دیں۔ کراچی ایک دفعہ پھر امن کا گہوارہ بن رہا ہے۔ ہم میسج دیں کہ کراچی کو، پورے سندھ کو، پورے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ ہم ان گلیوں میں دوبارہ وہ محلے بنائیں گے جس میں سامنے 2 گھر اردو بولنے والوں کے ہوں گے، ایک گھر کوئی پشتون ہوگا، 2 گھر کوئی پنجابی ہوں گے، ایک کوئی بلوچ بیٹا ہوگا، 2 گھر کوئی سندھی کے ہوں گے، کوئی بھوری ہوگا، کوئی آغا خانی ہوگا، کوئی شیعہ ہوگا، کوئی سنی ہوگا، کوئی دیوبندی ہوگا، کوئی بریلوی ہوگا، کوئی پارسی ہوگا، کوئی پرانا رہنے والا کراچی کا ہندو ہوگا، کوئی کرسچن ہوگا۔ وہ محلے بنانے ہیں پاکستان کی گلیوں میں۔ یہ جو وہاں پہ سیکٹرینزم، یہ جو ایتھنسٹی کے بنیاد پہ بنے ہوئے، جن کو ہائی جیک کر کے یوز کیا جاتا ہے لوگوں کو لڑوانے کے لیے، لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف اکسانے کے لیے، وہ میسج ہے پرویز محمود کا۔ پرویز محمود کا میسج صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ظلم کے آگے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، اس کا ویژن تھا، ایک ویژن تھا، وہ کراچی دیکھنا جو پیسفل کراچی، وہ کراچی دیکھنا جس میں ماں، مہاجر ماں، اردو بولنے والی ماں دروازے میں آنکھیں لگائے کہ نہ بیٹھی ہو کہ بیٹا میرا لوٹ کے آئے گا یا نہیں لوٹ کے آئے گا، میرا بیٹا راستے سے گم تو نہیں ہو جائے گا، میرے بیٹے کو کوئی اور ٹارگٹ کلر گولی مار کے بوری بند لاش میں تو نہیں ڈال دے گا۔ کتنے کراچی میں قتل ہوئے ہیں، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ سب سے زیادہ قتل کراچی میں اردو بولنے والوں کی ہوئی، اور سب سے زیادہ کراچی میں تعلیم جو چھینی گئی اردو بولنے والوں کی چھینی گئی۔ سب سے زیادہ اگر کراچی یونیورسٹی یا این ای ڈی میں یا کہیں غنڈہ گردی ہوئی تو اس کا سب سے زیادہ اس کا نقصان کس کو ہوا؟ اردو بولنے والے کو ہوا۔ سب سے زیادہ نقصان سندھ کے باشندوں کو ہوا، سب سے زیادہ نقصان ان گلیوں میں رہنے والے لوگوں کو ہوا جن کے لاشیں کبھی ایم کیو ایم کے نام پہ، کبھی حقیقی کے کسی کارکن کی، کبھی جماعت اسلامی کے کارکن کی، کبھی سنی تحریک کے کارکن کی، ایک دوسرے کا خون بہایا گیا، ایک دوسرے کو گلیوں کو خون سے لال کیا گیا، اور وہاں سے وہ امریکہ اور برطانیہ اور انٹرنیشنل طاقتیں ڈوری کھینچتی رہیں اور پاکستان کے لوگوں کو مرواتی رہیں۔ ان ڈوریوں کو کاٹنا ہے، ان کی ہدایات لینے اور دینے والوں کے راستوں کو منقطع کرنا ہے، پاکستان کے اس شہر کو، پاکستان کا، سندھ کا اور پورے ریجن ساؤتھ ایشیا کا ایک مضبوط قلعہ بنانا ہے۔ یہ ہے سلام ہمارا، یہ ہے ہماری اپریسیشن شہید ڈاکٹر پرویز محمود کے لیے۔ وہ ایک گمنام ہیرو ہے، گمنام اس سینس میں کہ پاکستان کی میڈیا کو آج تو پروگرام ہونا چاہیے تھا، آج اور کل تو پروگرام ہونا چاہیے تھا، کوئی اے آر وائی پہ، کوئی جیو پہ، کوئی سما پہ، کوئی دنیا پہ، کوئی ایکسپریس پہ، کوئی اخبار کا پیج نکلنا چاہیے تھا کراچی کے ان ہیروز پہ جو کراچی کے خاطر لڑے، کراچی کی لوگوں کے خاطر لڑے۔ تو ہم بتانا چاہتے ہیں پرویز صاحب آپ کو، اگر آپ کی روح کہیں سے ہمیں دیکھ رہی ہے، اگر کل ہمیں آپ کے پاس جانا ہے تو آپ گمنامی میں صحیح، پاکستان کے 24-25 کروڑ لوگوں کو آپ کے کنٹریبیوشن کا کم پتہ صحیح، مگر میں آپ کو بتاتا ہوں پرویز صاحب کہ جب گھلی تیری راہوں میں شام ستم، ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم، لب پہ حرف غزل، دل میں قندیل غم، اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی، دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، نارسائی اگر اپنی تقدیر تھی، تیری الفت تو اپنی ہی تدبیر تھی، کس کو شکوہ ہے گر شوق کے سلسلے، ہجر کی قتل گاہوں سے سب جا ملے، قتل گاہوں سے چن کر
ہمارے علم اور نکلیں گے عشاق کے قافلے، جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے، کر چلے جن کی خاطر جہانگیر ہم، جہاں گنوا کر تیری دل بھری کا بھرم، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ سلام شہید پرویز محمود کو۔